بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے ترکی گورنمنٹ میں آیا صوفیہ میوزیم کو مسجد میں کنورٹ کیا ہے، تب سے اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، بہت طرح کے میسیجز کو وائرل کیا جا رہا ہے، اور کہنے والے تو اس کو ہندوستان کی بابری مسجد سے بھی جوڑ کر دیکھ رہے ہیں کہ جب ایک میوزیم کو مسجد بنایا جا سکتا ہے تو بابری مسجد کے تعلق سے جو فیصلہ آیا ہے مندر بنانے کا، وہ بھی بالکل صحیح ہے۔ اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ کر رہے ہیں۔ آج ہم اس سلسلے میں کچھ وضاحت کر دینا مناسب سمجھتے ہیں کہ اس آیا صوفیہ مسجد کی ہسٹری کیا ہے، کیسے اس کو بنایا گیا، اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ کیا اس سلسلے میں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسجد ہی تھی، کیا اس سلسلے میں کوئی ڈاکومنٹس وغیرہ موجود ہیں، اور آخر میں ہم یہ بات بھی کریں گے کہ ہندوستان سے اس کا جوڑنا کیوں مناسب نہیں ہے، ہندوستان کی بابری مسجد سے اس کو لنک کرنا اور اس کے نظریے سے اس کو دیکھنا کیوں مناسب نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ 1935 میں 1935 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ایک مسجد کو میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا۔ اب وہاں کی ترکش گورنمنٹ اور وہاں کی جوڈیشری نے دوبارہ اس میوزیم کو اپنی حالت پر لوٹایا ہے۔ تو سب سے پہلے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ مسجد نہیں تھی، ایک میوزیم تھا، میوزیم کو مسجد بنا دیا گیا ہے، مسجد میں کنورٹ کر دیا گیا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ وہ اصل میں مسجد ہی تھی، مسجد کو میوزیم میں تبدیل کیا گیا تھا، پھر واپس مسجد کو اس کی مسجد اپنی اصلی حالت پر لوٹایا گیا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلے سے میوزیم ہی تھا، اب اس کو مسجد بنایا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ پہلے سے مسجد تھی، وہاں پہ بہت سارے سالوں تک نمازیں، 5 وقتہ نمازیں ادا کی جا رہی تھی، ایک اچھی خاصی مسجد تھی۔ اس مسجد کو 1935 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا، میوزیم میں کنورٹ کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد رجب طیب اردوگان نے 94 میں غالباً اس مسجد کو اپنی اصلی حالت پر لوٹانے کا، میوزیم کو واپس مسجد بنانے کا اعلان بھی کیا تھا اپنے الیکشن کے درمیان میں، جس کو آج انہوں نے اپنی گورنمنٹ کے ذریعے سے پورا کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ترکی میں 27,000 ڈاکومنٹس موجود ہیں، ترکی گورنمنٹ کے پاس 27,000 ڈاکومنٹس موجود ہیں، جس کو سوشل میڈیا پر بھی ڈالا جا رہا ہے ایک ایک کر کے، جس کو الجزیرہ نامی ویب سائٹ پر بھی دیکھا جا سکتا ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سلطان محمد فاتح نے اس چرچ کو عیسائیوں سے خریدا تھا۔ جو مسجد تھی، مسجد کو بعد میں میوزیم بنایا گیا تھا، میوزیم میں کنورٹ کر دیا گیا تھا، وہ مسجد سے پہلے وہ جگہ ایک چرچ تھی، مسجد سے پہلے اس جگہ پر چرچ تھی۔ اس چرچ کو سلطان محمد فاتح نے جب ترکی پر قبضہ کیا، تو ترکی پر قبضہ کرنے کے بعد سلطان محمد فاتح نے اس چرچ کی جگہ کو، اس چرچ کو عیسائیوں سے پیسے دے کر خریدا تھا۔ اس کے ڈاکومنٹس وغیرہ آج بھی موجود ہیں۔ پیسے دے کر جب خریدا، تو خریدنے کے بعد آدمی کو اختیار ہوتا ہے، جو چاہے وہاں پر اپنی جگہ بنا سکتا ہے، تو سلطان محمد فاتح نے اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا، اس کے ڈاکومنٹس وغیرہ موجود ہیں۔ اب اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ چرچ کو کیسے خریدا، چرچ کو کیسے خریدنا جائز ہے؟ تو سوچنے کی بات ہے کہ یہ اعتراض بیچنے والے پر ہونا چاہیے، خریدنے والے پر اعتراض کیسے؟ بیچنے والے پر یہ اعتراض ہو کہ چرچ جیسی مقدس چیز کو تم نے مسلمانوں کے ہاتھ کیوں فروخت کیا؟ یہ صرف ایک ایسی چرچ نہیں ہے، بلکہ ایسی بہت ساری چرچیں ہیں دنیا میں جس کو خرید کر مسجد اور مدرسہ بنایا گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ عیسائی لوگوں کو وہ چرچ اتنا ہی محبوب تھا، تو انہوں نے اس کو فروخت کیوں کیا؟ تو اصل اعتراض تو پہلے ہی ہونا چاہیے تھا۔ جو آج لوگ لبرل لوگ ہیں، جو اس سلسلے میں باتیں وغیرہ کر رہی ہیں، تو ان کو چاہیے تھا کہ سب سے پہلی جو اول مرحلے میں جو فروختگی ہوئی تھی، جو پہلی مرتبہ جو بیچا گیا تھا، اس سلسلے میں اعتراض ہونا چاہیے کہ ایک چرچ کو مسلمانوں کے ہاتھوں میں تم نے کیوں فروخت کیا؟ اور اس کے بعد
خیر جب وہاں سے چرچ خریدا گیا مسلمانوں کے ہاتھوں سے، جب مسجد بنائی گئی، تو پھر 1935 میں جب مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اس مسجد کو پھر چرچ میں تبدیل کیا، تو عیسائیوں کا اور زیادہ اعتراض ہونا چاہیے تھا۔ جو آج کل جو لوگ سوشل میڈیا پر باتیں کر رہے ہیں لبرل لوگوں کو، ان کو اور زیادہ اعتراض ہونا چاہیے تھا کہ ایک جب چرچ کو مسجد بنانے پر راضی ہو گئے تو اب تو کوئی بات نہیں رہی۔ آپ مسلمانوں کو دیکھو کہ مسلمان اس سلسلے میں کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ حرمین شریفین کی تو دور کی بات ہے، مسلمان اپنے محلے کی چھوٹی مسجد کو بھی میوزیم بنانے پر یا پھر مندر بنانے پر کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ مسجد کی جگہ کو بیچنے پر بھی ایک مسلمان کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں مسلمان کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ آج بھی یہودیوں کی جانب سے مسجد اقصی پر جو ناجائز قبضہ ہو رہا ہے، اس پر آج بھی ساری دنیا میں مسلمانوں کی جانب سے اعتراض ہوتا ہے، مسلمانوں کی جانب سے اس سلسلے میں مسئلہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ اعتراض کہ چرچ کو مسجد یا میوزیم کو مسجد کیسے بنایا گیا ہے، تو یہ اعتراض آج تک کی نہیں ہے۔ آیا صوفیہ کو میوزیم نہیں بلکہ واپس چرچ بنا دو، یہ پہلے ہی کہنی بات تھی۔ آج تک کسی نے یہ بات کوئی نہیں کہی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ لوگ اس چرچ کے بارے میں بھول ہی چکے تھے۔ چرچ کو میوزیم ہونے پر، چرچ کے میوزیم بننے پر سب لوگ راضی ہو گئے تھے۔ جب میوزیم تھی تو واپس اس کو اس کے اپنے اصلی حالت پر ترکی گورنمنٹ میں اور وہاں کی جوڈیشری نے اس کو اپنی اصلی حالت پر لوٹایا ہے۔ اعتراض تو کرنے والے یہاں ایک بات یہ اعتراض کر سکتے تھے، اگر مسلمان جا کر ایک چرچ پر ناجائز قبضہ کر کے یا ایک مندر پر ناجائز قبضہ کر کے یا ایک میوزیم پر ناجائز قبضہ کر کے اس کو مسجد میں کنورٹ کر دے تو یہ غلط بات تھی، یہ اعتراض کے قابل ہو سکتا تھا۔ لیکن یہاں پر مسئلہ ویسا نہیں ہے۔ مسئلہ یہاں پر صاف ہے کہ ایک چرچ کو خریدا گیا، چرچ کی جگہ کو خریدا گیا، پھر اس جگہ کو مسجد بنایا گیا، تو پھر مصطفیٰ کمال اتا ترک نے 1935 میں اس مسجد کو میوزیم میں جو بنایا گیا تھا، اب واپس اسی میوزیم کو جو اپنی اصلی حالت پہ سب سے پہلے مسجد تھا، مسجد پر لوٹایا گیا ہے۔ اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر وہاں میوزیم کو مسجد بنایا جا سکتا ہے تو ہندوستان میں بابری مسجد کو توڑ کر، شہید کر کے، منہدم کر کے مندر بنانا بھی درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں پر چرچ کو خریدنے کے ڈاکومنٹس موجود ہے گورنمنٹ کے پاس، اور وہ بھی کئی سالوں سے خریدنے کے بعد مسجد بنانا ثابت ہے۔ وہاں پر باقاعدہ نمازیں بھی وغیرہ ہو رہی تھی، اور یہاں ہندوستان میں بابری مسجد کے ساتھ اس کو لنک کرنا، اس کو جوڑنا، کمپیئر کرنا درست اس لیے نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ کلیئر ڈکلیریشن دیا ہے، یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ مندر توڑ کر مسلمانوں نے اس جگہ بابری مسجد بنایا تھا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کا کوئی پروف نہیں ہے۔ جب بابری مسجد کا ڈکلیریشن آ گیا، جب بابری مسجد کے تعلق سے سپریم کورٹ نے بتا دیا ہے کہ بابری مسجد مندر توڑ کر بنائی گئی تھی، یہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور جس دن یہ ناپاک حرکت کی گئی تھی مسجد کو توڑنے کی، بابری مسجد کو شہید کرنے کی، اس سے پہلے دن بھی وہاں پر 5 وقتہ نمازیں ادا کی جا رہی تھی، اور بیچنے والا اور مسجد کی کمیٹی نے، بابری مسجد کی کمیٹی نے وہ جگہ مندر والوں کو نہیں بیچی تھی، جیسا کہ آیا صوفیہ کے تعلق سے، آیا صوفیہ مسجد کے تعلق سے ہے کہ وہاں پر چرچ کی کمیٹی نے وہ چرچ کو مسجد والوں کے سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں سے فروخت کیا تھا، اس کے ڈاکومنٹس وغیرہ موجود نہیں۔ یہاں پر کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے مسجد کو مندر والوں کے ہاتھ میں بیچنے کے، کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے، لہٰذا اس کو بابری مسجد کے ساتھ کمپیئر کرنا کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ یہ ایک بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ترکی گورنمنٹ کی جانب سے بھی ایک مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ اب چونکہ ساری دنیا میں اس سلسلے میں باتیں وغیرہ ہو رہی ہیں، تو ترکی کی گورنمنٹ کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی تاریخی مسجد، مسجد الاحمر جسے کہتے ہیں، اس کو نائٹ کلب میں کنورٹ کر دیا گیا اور ایونٹس ہال میں تبدیل کر دیا گیا، جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ مگر کوئی یورپی ملک ہو یا امریکہ ہو یا کسی بھی جگہ سے ہو، سب کے سب اس وقت خاموش تھے۔ اس وقت کوئی بھی ایک مسجد کو نائٹ کلب میں کنورٹ کرنے میں کوئی اعتراض نہیں کیا، تو پھر آج اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟
یہ ایک بات تھی۔ اسی کو ہمارے ہندوستان کے اشوک سوین، جو آج کل غالباً سویڈن وغیرہ میں رہتے ہیں، کہ وہ ایک جانے مانے پروفیسر ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، تو انہوں نے بھی اس سلسلے میں ان کی بھی ایک ٹویٹ دیکھی ہے، انہوں نے بھی اس سلسلے میں بتایا ہے۔ اور صرف یہ ایک مسجد نہیں ہے، ایسی کئی ساری مسجدیں ہیں جن کو کنورٹ کر دیا گیا ہے۔ جیسے کہ اس ٹویٹ میں بھی دیکھ رہے ہیں، ایک صاحب کا یہ ٹویٹ ہے، اس میں 4 مسجدوں کا ذکر ہے۔ 4 مسجدوں کو ٹیمپلز میں کنورٹ کر دیا گیا ہے، مندر میں کنورٹ کر دیا گیا ہے، جیسا کہ اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہریانہ کی مسجد ہے، دولت آباد کی مسجد ہے، مہاراشٹر، ہریانہ، اور باقی 3 ہریانہ کی ہے اور ایک مہاراشٹر کی مسجد ہے۔ ان مسجدوں کو مندروں میں کنورٹ کر دیا گیا ہے، تو اس سلسلے میں کیوں اعتراض نہیں ہو رہا ہے؟ آج آیا صوفیہ کے تعلق سے بات کرنے والوں کو ضروری ہے کہ سب سے پہلے ان چیزوں پر بھی نظر رکھیں، اور اس سلسلے میں صحیح جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بھولے بھالے مسلمان بھی اس سلسلے میں غلط فہمی کا شکار ہیں، اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس آیا صوفیہ کے تعلق سے جو باتیں چل رہی ہے، جو مسجد میں کنورٹ کر دیا گیا ہے اس میوزیم کو، یہ فیصلہ ترکی گورنمنٹ کا غلط تھا۔ ان کو بھی اس سلسلے میں اپنا سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے سب سے پہلے ہسٹری کو جاننے کی ضرورت ہے، کہ ڈاکومنٹس وغیرہ موجود ہیں۔ وہ چرچ نہیں تھی، وہ ایک میوزیم بھی نہیں تھا، وہ سب سے پہلے ایک چرچ تھی۔ چرچ کو مسلمانوں نے خریدا تھا۔ اب مسلمان جب خریدتا ہے تو خریدنے کے بعد اس کو اختیار ہے، چاہے گھر بنائے، چاہے دکان بنائے، چاہے فیکٹری بنائے، چاہے مال بنائے، چاہے مسجد بنائے۔ اب وہاں پہ سلطان محمد فاتح نے مسجد بنائی، مسجد بنا کے بعد اس کو وقف کر دیا۔ مسجد بنانے کے بعد اس کو وقف جو کر دیا تھا، مصطفیٰ کمال اتا ترک نے، اس سے پہلے کئی سو سالوں تک وہاں پر نمازیں وغیرہ ہو رہی تھی۔ 1935 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے پھر اس مسجد کو میوزیم میں کنورٹ کر دیا تھا۔ تو اس سلسلے میں بھی اعتراض ہونا چاہیے تھا کہ ایک مسجد کو میوزیم میں کیوں کنورٹ کر دیا، لیکن اس سلسلے میں لوگوں کو زیادہ جانکاری نہیں ہے، اس سلسلے میں غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ تو آج جو ترکی گورنمنٹ کا جو فیصلہ آیا ہے کہ آیا صوفیہ میوزیم کو مسجد میں کنورٹ کرنے کا، یہ بالکل صحیح ہے۔ چرچ ایک میوزیم کو مسجد میں کنورٹ نہیں کر رہے ہیں، ایک مسجد کو جو ناجائز قبضہ کر کے میوزیم میں کنورٹ کر دیا گیا تھا، اس کو واپس میوزیم سے ہٹا کر واپس مسجد کو اپنی اصلی حالت پر لوٹا رہے ہیں۔ یہاں پر کسی چرچ پر یا کسی مندر پر یا کسی میوزیم پر ناجائز قبضہ کر کے مسجد کو کنورٹ کرنے کی اور مسجد بنانے کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور موت کے آخری سانس تک استقامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سنت و شریعت کا ہم تمام کو پابند بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔